नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। बोनियार उड़ी में अलमनाक सड़क हादसा, 8 अफराद अजजान 7 दीगर जख्मी। गुज़श्ता साल भारत ने काबिल फ़ख्र हसूलियाबियाँ दर्ज की। पार्लियामेंट के बजट इजलास से सदर जमहूरिया का खिताब। अरकान पार्लियामान बजट इजलास को कामयाब बनाने में अपना ताउन दे। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट मेंबरान से तलकीन और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मद्देनज़र इंतज़ामिया मुतहरिक। अब खबरें तफसील के साथ। बारामूला जिले के बोनियारोड़ी इलाके में आज एक दिलदोज सड़क हादसे में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि एक मुसाफिर गाड़ी बोनियार के नज़दीक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 7 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक हुए, जबकि 7 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और सिविल इंतजामिया के हुक्काम जाए वारदात पर पहुंच गए और बचाव कार्रवाई शुरू की। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल बारामूला पहुंचाया गया, जहां एक और जख्मी दम तोड़ बैठा। इस तरह हादसे में मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। बताया जाता है कि 2 जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस दौरान बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मेंगा शेरपा ने जीएमसी बारामूला जाकर वहां इस हादसे में जख्मी हुए अफराद की इयादत की। डिप्टी कमिश्नर ने जख्मियों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात मुहैया रखने की हिदायत दी। उन्होंने बोनियार जाकर हादसे की जगह पर सूरत हाल का जायजा लिया। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज शुरू हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने गुज़श्ता एक दहाई के दौरान कौमी मफादात में कई ऐसे काम मुकम्मल किए हैं जिनका लोगों को इंतजार था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से मुल्क के लोगों का ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो गया है। सदर जमहूरिया ने दफ़ा 370 की तनसीक और 3 तलाक पर पाबंदी लगाए जाने के अलावा हुकूमत की जानिब से किए गए दीगर कई इकदाम का जिक्र किया। मिशन चंद्रयान और G20 इजलास का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल भारत के लिए काबिल फ़ख्र हसूलियाबियों का साल रहा। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत की इमारत नौजवानों की ताकत, ख़वातीन की शिरकत, किसानों और गरीबों पर कायम होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट के तई बेलोस खदमात अंजाम देने वालों को सब लोग याद करेंगे। बजट इजलास से कबल पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई के दौरान बिलावजह हंगामा आराई करने वाले अरकान को अपना मुहासबा करना चाहिए। उन्होंने तमाम अरकान पार्लियामान पर जोर दिया कि वो इस इजलास को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। यह बात काबिल जिक्र है कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन कर पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश करेंगी। बजट इजलास फरवरी की 9 तारीख तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने रूफटॉप सोलर एनर्जी स्कीम मुतारिफ की है, जिसके नतीजे में सूरत हाल में बेहतरी दर्ज की जा रही है। JKEDA के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि इस वक्त वादी में 3500 से ज़्यादा रिहायशी मकानों और तकरीबन 2000 सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल नस्ब की गई हैं। आजकल का बड़ा कंसर्न है कि हमें हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आती है, तो इससे काउंटर करने के लिए, इसे कॉम्बैट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हमें सोलर रूफटॉप स्कीम दी है, सो दैट जो लोग हैं वो अपनी घर की छतों को इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके उन पे सोलर पैनल्स लगा के एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बने। तो मैं यही आवाम को यही मैसेज देना चाहूंगा कि अभी ऑनरेबल PM की ओर से भी इसको बहुत तरजीह मिल रही है और सब्सिडाइज्ड भी है, तो अभी सही मौका है, उनको आना चाहिए और इसके फवायद जो भी है तो उनसे बेनिफिट होना चाहिए उनको। इस स्कीम से इस्तेफादा करने वाले लोग भी सूरत हाल की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज खानियार में पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया पर हाजिरी दी। उन्होंने वहां कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। डॉक्टर दरख्शान ने कहा कि वक्फ बोर्ड ज़ियारतगाहों, खानकाहों और दीगर इबादतगाहों में अकीदतमंदों के लिए सहूलियात की दस्तयाबी की खातिर मुनासिब इक़दाम कर रही है। इस दौरान डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने अवंतीपोरा में हजरत सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया पर भी हाजिरी दी और वहां जारी तामीराती काम का जायजा लिया। एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की वादाबंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ अरसे तक रही खुश्क मौसमी सूरत हाल पर मायूसी का इजहार किया है। पार्टी हेडक्वार्टर से जारी एक बयान में कहा गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि इस वक्त उम्रा की अदायगी के सिलसिले में मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, ने जम्मू कश्मीर में मौसम की तब्दीली के लिए दुआ की है। दरियासना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उड़ी हादसे में इंसानी जानें ज़ाया होने पर अफसोस का इजहार किया है। PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया है।
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مد نظر میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے بارش یا برفباری سے پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں۔ محکمے کے چیف انجینئر شفاعت جیلانی نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ وادی کے سبھی 10 اضلاع میں برف ہٹانے کی 300 مشینوں کو تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہے، جبکہ محکمے کے اہلکاروں کو بھی متحرک کیا گیا ہے۔ یہ جو میکینائزڈ سنو کلیئرنس ہے پورے 10 ڈسٹرکٹس کو کور کر لیتا ہے، اور اس کے لیے جو ہمارا جو مشینری کمپوننٹ اس ٹائم ہے یہ لگ بھگ 300 کے آس پاس اس سال ہم نے اس کے لیے جو ڈسٹریبیوشن کی ہے مشینز جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، تو ان مشینز کو ہم نے الگ الگ زونز میں اور الگ الگ کنٹرول رومز میں تعینات کیا ہوا ہے، اور راؤنڈ دی کلاک وہاں پہ ہمارا اسٹاف بھی تعینات رہتا ہے جو میکینائزڈ سنو کلیئرنس جس ریجن میں سنو فال ہوگا اس ریجن اس ایریا میں وہ انسٹنٹلی موسم کی تبدیلی کی پیشگوئی کو نظر میں رکھتے ہوئے کلگام ضلع کی انتظامیہ نے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کی ہیں۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ حساس علاقوں میں جدید طرز کی برف ہٹانے والی مشینوں کے ساتھ ساتھ افرادی قوت کو تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ضلع کے اسپتالوں میں ادویات کی کوئی کمی نہیں ہے اور ضلع بھر میں ضروری اشیاء کا وافر سٹاک موجود ہے۔ پورے ضلع بھر میں سبھی تیاریاں پوری کی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں جہاں تک سنو کلیئرنس کا سوال ہے، لگ بھگ 1300 کلومیٹر کی روڈ لینتھ ہے جس کو کلیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بسائڈز مائنر لینز اینڈ اسمالر روڈز۔ اس بار انفیکٹ ہم لوگوں نے میونسپل کمیٹیز کو ڈائریکشن بھی دی ہے کہ وہ ڈی آئسنگ سالٹ کا بھی استعمال کریں گے جب بھی کہیں پہ فراسٹ یا ایسی سلپری کنڈیشنز ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈسٹرکٹ لیول میں بھی منی سیکریٹریٹ میں ڈسٹرکٹ لیول کنٹرول روم بنایا گیا ہے، دیٹ ہیز آلریڈی بین ایکٹیویٹڈ۔ اس میں سبھی ڈپارٹمنٹس کے آفیسرس راؤنڈ دا کلاک یہاں پہ مین کر رہے ہیں، ان کی بھی پراپر جو ہے اسائنمنٹس ہیو بین ایشوڈ۔ دریا اسنا پولیس نے کلگام میں درد ذہن میں مبتلا ایک خاتون کو اسپتال پہنچا کر اس کی جان بچائی۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ پولیس کو ضلع کے ایک دور دراز علاقے دنیو کنڈی مرگ سے اطلاع ملی کہ وہاں ایک خاتون درد ذہن میں مبتلا ہے جس کو برف باری کی وجہ سے اسپتال پہنچانا ناممکن بن گیا تھا۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی ضروری کارروائی کی اور مذکورہ خاتون کو بروقت اسپتال پہنچایا گیا۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج اننت ناگ کا دورہ کر کے سرہامہ میں لیونڈر فارم کا معائنہ کیا اور وہاں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کی ترقی کے لیے 29 اسکیموں پر مشتمل ایک جامع منصوبہ عملایا جا رہا ہے۔ بعد میں ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ محکمے کی جانب سے عملائے جا رہے ترقیاتی پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ ناظم صحت کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر نے آج ضلع اسپتال بڑگام میں HIV ٹیسٹنگ لیبارٹری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صحت محکمے کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ اس لیبارٹری کو نیشنل ایڈز کنٹرول سوسائٹی کی جانب سے تعریفی سند سے نوازا جا چکا ہے۔ اس موقع پر لیبارٹری کے عملے کو اسناد، تمغے اور مومنٹو دیے گئے۔ گاندربل ضلع کے کئی اسکولوں کے طالب علموں کو آج بھارت درشن ٹور پر روانہ کیا گیا۔ ان بچوں کو جموں کشمیر پولیس کے اہتمام سے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ایک ہفتے کے ٹور پر بھیجا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج گاندربل میں منعقدہ ایک تقریب پر ضلع کے SSP سندیپ گپتا نے ان بچوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے بچوں سے تلقین کی کہ وہ اس ٹور سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ملک کی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ اننت ناگ ضلع کشمیر وادی میں دودھ کی پیداوار میں خود کفالت حاصل کرنے اور پلوامہ ضلع کو پیچھے چھوڑنے والا پہلا ضلع بن گیا ہے۔ اس ضلع نے نیو آنند آف کشمیر کا خطاب حاصل کیا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے ضلع کے چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر جاوید احمد زرگر نے کہا کہ ضلع میں ہر سال 2,66,350 ٹن دودھ کی پیداوار ہوتی ہے، جبکہ پلوامہ ضلع میں صرف 2,62,950 ٹن دودھ کی پیداوار درج کی جاتی ہے۔ تو یہی ہے جو ہمارے IADS یونٹس ہیں۔ اس کے بعد جو ہم اس میں جو لاجسٹکس دیتے ہیں، ملکنگ مشینز دیتے ہیں، ریفریجریٹڈ وینز دیتے ہیں یا گاڑیاں دیتے ہیں فار ٹرانسپورٹیشن آف ملک فرام ولیج ٹو ادر پاکٹس یا ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پہ، جیسے پہلگام ہو یا چاہے ان کو ٹاؤن میں لانا ہو۔ پلس اس کے علاوہ جو ATM ہماری جو ملکنگ مشینز ہیں جو انہیں انسٹال کی ہیں، کسی نے گاڑی پہ رکھا ہے ATM مشین، کسی نے اس کو اپنی ہی جگہ پہ جہاں اس کا یونٹ ہے وہیں اس نے باہر لگایا ہے۔ ڈیری کے شعبے سے جڑے ایک کسان نے کہا کہ ضلع میں دودھ کی بڑھتی پیداوار سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے کو 4 یونٹ سینکشن ہو کے میں نے پھر اپنا یہ یہاں پہ ڈیری فارم کھولا۔ اس سے میں دوسرے بندوں کو بھی مطلب روزگار ملتا ہے میری وجہ سے، مطلب 1-2 بندے یہاں پہ بھی کام کرتے ہیں، ان کو بھی روزگار ملتا ہے، تو یہ بیٹر اپارچونیٹی ہے فار ینگسٹرز ان کشمیر۔
فوج اور پولیس نے کپواڑہ کے ماگام جنگلاتی علاقے میں ایک تلاشی کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں ہتھیار برآمد کیے ہیں۔ سیکیورٹی ایجنسیوں نے ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد اس علاقے میں تلاشی کارروائی شروع کی اور 9 UGBL 4 IEDs اور گولیوں کے کئی راؤنڈ برآمد کیے گئے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مزید تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ پلوامہ پولیس نے چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں مالی مسروقہ برآمد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کو ضلع کے کئی علاقوں سے چوری کی شکایت ملی تھی، جس کے بعد پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی۔ اس سلسلے میں آج عارف حسین ڈار اور بشیر احمد شیخ نامی 2 افراد کو حراست میں لیا گیا اور ان کے قبضے سے چوری کا سامان برآمد کیا گیا۔ حکومت نے صدر جمہوریہ کی منظوری سے آج 16ویں مالی کمیشن کے 4 ارکان کا تقرر عمل میں لایا۔ سابق سیکریٹری اجے نارائن جھا، اخراجات کے سابق اسپیشل سیکریٹری اینی گارج میتھیو اور آرتھا گلوبل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر نرنجن راجدھیشکا کو کل وقتی ارکان کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی گروپ چیف اکنامک ایڈوائزر ڈاکٹر سومیا کانتی گھوش کو جز وقتی رکن کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ بانڈی پورہ کے بیشتر علاقوں میں آج تازہ برفباری درج کی گئی۔ ضلع کے گریز تحصیل کے کئی علاقوں میں آج صبح ہوئی برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ بانڈی پورہ گریز روڈ پر واقع رازدان پاس پر بھی تازہ برفباری جمع ہوئی ہے۔ یہ سڑک ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے بدستور بند ہے۔ مشہور سیاحتی مقام پہلگام اور گردنواں کے علاقوں میں بھی آج تازہ برفباری درج کی گئی، جس کے بعد سری نگر میں موجود کئی سیاحوں نے پہلگام کا رخ کیا۔ پہلگام میں آج سیاحوں کی ایک بڑی تعداد وہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتی دیکھی گئی۔ گلمرگ میں برفباری کے بعد وہاں کئی طرح کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر نے آج سنو سکیئنگ مقابلوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں کے علاوہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ جموں کشمیر میں کل عمومی طور مطلع ابرآلود رہے گا، جبکہ دوپہر کے بعد کہیں کہیں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا برفباری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ یہ صورتحال 4 فروری تک بنی رہے گی، جبکہ 5 سے 12 فروری تک موسم عام طور پر خشک رہے گا۔ جی ابھی ایک اسپیل خاص کر بارشوں کا برفباری کا ہوا پہاڑی علاقوں کے اندر، کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی سنو فال بھی ہوا، خاص کر سونامرگ زوجلا ایکسس میں، جس میں لگ بھگ 2 سے لے کے 2.5 فٹ تک کی برفباری ہوئی۔ کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر لگ بھگ 1 فٹ کے آس پاس، خاص کر ڈسٹرکٹ کپوارہ اور ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے جو ہائر حصے، باقی گلمرگ کے اندر آلموسٹ 8 انچز کے آس پاس برفباری ہوئی ہے۔ اسی طرح دودھ پتھری کے اندر بھی آپ کا جو 8 انچ سے لے کے 10 انچ تک کی برفباری ہوئی کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر۔ باقی ساؤتھ کشمیر تو تھوڑی سی بارشیں کم ہوئی اور پہاڑی علاقوں کے اندر لائٹ سنو فال، اور جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ عموماً بارشیں ہی رہی۔ کمنگ ڈیز میں بھی خاص کر آج شام کو جو ہے پھر سے جو ہے فریش بارشیں برفباری کے چانسز ہیں، اور کچھ ایک ہائر جس کے اندر خاص کر نارتھ اور نارتھ ویسٹرن پارٹس آف دی ویلی، ان جگہوں پہ جو ہے ہیوی سنو فال کے بھی چانس ہے، خاص کر پہاڑی علاقوں کے اندر۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔